وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تعمیر کے درمیان بہت ساری عجیب و غریب باتیں پیش آئی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی دیوار اونچی ہو گئی تو اب تعمیر کیسے کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کا استعمال کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر اپنے پاؤں رکھتے تو خود بخود وہ پتھر بڑھ جاتا اور کبھی خود بخود وہ پتھر گھٹ جاتا تھا۔ اور آج بھی ان پتھروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات باقی ہے۔ جو حضرات بیت اللہ شریف جاتے ہیں وہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فراغت کر چکے، تعمیر مکمل کر چکے، تو دربار خداوندی میں جا کر عرض کیا کہ تعمیر مکمل ہو چکی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بار الہ، میری آواز دنیا کے کونے کونے تک اور دور دراز جگہوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم، آواز لگانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آوازوں کا پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، جن کو زمین و آسمان کے ہر چیزوں نے سنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جن جن نفس نے ان آوازوں کو سنا اور لبیک کہا وہ ضرور حج بیت اللہ کو جائیں گے۔ میرے محترم سامعین، اور آگے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، پس جو شخص ان ایام میں، ان دنوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی فحش باتیں، کوئی فسق و فجور اور بےہودگی کی باتیں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے لیے ایام حج میں جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا کرنا جائز ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی کار خیر کرو گے یقیناً اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک دوسرے عمرہ تک کے درمیانی تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔